السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج تاجدار ماریرا حضور سیدنا احسن العلماء حضرت علامہ حافظ و قاری سید مصطفیٰ حیدر حسن علیہ رحمت الرضوان کی عرس کا دن ہے۔ آج تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تعالی حضور احسن العلماء کے فیضان سے مالا مال فرمائیں۔ سرکار حضور امین ملت حضور سرکار سید رفیق ملت سید نجیم میاں صاحب قبلہ، حضور اشرف ملت اور حضرت سید افضل میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے والد ماجد، حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل سنت کے اس عظیم محسن کا نام ہے جنہوں نے صرف عوام ہی نہیں، علماء کی بھی جنہوں نے صدارت فرمائی، اور اس زمانے میں مفتیان کرام، علماء ذوی الاحترام جنہیں اپنا مرجع مانتے تھے، وہ مرجع خلائق بھی تھے اور مرجع علماء بھی تھے۔ آئیے پہلے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ آنکھوں میں بس گئی ہے صورت حسن میاں کی، دل میں سما گئی ہے الفت حسن میاں کی۔ اس فقیر نے بھی حضرت کی زیارت کی ہے، اور صرف زیارت ہی نہیں، ان کی وہ پاکیزہ مہمان نوازی سے بھی لطف اٹھایا ہے۔ سماعت کریں اہل سنن پہ ہر دم رحمت حسن میاں کی، اور دین کے دشمنوں پر شدت حسن میاں کی۔ اچھے میاں کی صورت حسن میاں کی، نوری میاں کی طلعت رنگت حسن میاں کی۔ جود و کرم، سخاوت، مذہب پہ استقامت، ان تین سے بنی تھی سیرت حسن میاں کی۔ ہونٹوں پہ وہ تبسم، آنکھوں میں وہ محبت، کیسے مرید بھولیں چاہت حسن میاں کی۔ وہ ماہ آسماں تھے، مسرو گلستاں تھے، روشن جبیں والی قامت حسن میاں کی۔ اور اللہ اور نبی کے فضل و کرم کے صدقے ہم سب حسن میاں کے، جنت حسن میاں کی۔ چہرے کو نم کیا پھر اللہ کو پکارا، سنت کا آئینہ تھی رحلت حسن میاں کی۔ حضرت امین و افضل، نظمی، نجیب و اشرف، ان سب پہ کس قدر تھی شفقت حسن میاں کی۔ سارے مرید اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں ہم کو ملی ہے زیادہ چاہت حسن میاں کی۔ علماء دین و ملت توقیر ان سے پاتے، اور سب مرید پاتے الفت حسن میاں کی۔ قبل از وصال بھی وہ بیٹوں سے کہہ رہے تھے احمد رضا سے جو تھی الفت حسن میاں کی۔ فتنوں کو دور رکھنا اور حق پہ جم کے رہنا، مٹی میں مت ملانا محنت حسن میاں کی۔ اس مرد بے غرض میں کیا خوبیاں جمع تھی، اشرف کب ہے ممکن مدحت حسن میاں کی۔ حضرات، حضور سرکار احسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ سن ہجری 1345 اتوار کے دن نبیر سید شاہ آل رسول یعنی حضرت شاہ آل عباس زیدی الواسطی ابن سید حسین حیدر زیدی کے گھر میں آپ پیدا ہوئے، اور مجدد برکاتیت حضرت ابو القاسم سید محمد اسماعیل حسن
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہاں اولاد نرینہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سید اسماعیل حسن ابو القاسم مجدد برکاتیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور احسن العلماء نواسے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ شہر بانو صاحبہ کہ آپ صاحبزادے ہیں۔ جب حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ کی ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ حضور احسن العلماء جب پیدا ہوئے تو سر سے پاؤں تک ایک قدرتی غلاف میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے تھے، اور اس غلاف کے اوپری حصے پر تاج کی شکل بنی ہوئی تھی۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے، اور آپ کی ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ دایا نے زمین پر ہاتھ مار کر اپنا لاک کا کڑا توڑا اور اس کی نوک سے غلاف کو دور کیا۔ جیسے ہی غلاف کو کاٹا، ایسا لگا کہ اس نیم تاریک اقامتی حصے میں ایک اجالا سا پھیل گیا ہو۔ آپ کا چہرہ مہر درخشاں اور ماہ تابہ کی طرح روشن تھا۔ حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تب سے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آپ نے 71 برس تک اپنی روشنی سے خانقاہ برکاتیہ اور ان کے مریدین، متعلقین، معتقدین کے دلوں کو منور کیا، اور اس ماہ طابہ نے اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی دل خوش کن چمک سے ہر اس شخص کو راحت دی جس نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کا چہرہ دیکھا ہو۔ حضور حسن العلماء کی پیدائش پر ان کے نانا حضرت سید شاہ اسماعیل حسن شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوشیاں منائی، اور آپ کے دادا حضرت سید شاہ حسین حیدر زیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت شاہ علی رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے سد شکر ادا کیا۔ حضور حسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے بھائی، بڑے بھائی حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ سید میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں حضرت شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، اپنے نانا کے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ حضور سید العلماء سید شاہ آل مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سید شاہ آل عبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حیدرآباد خط لکھا۔ آپ کے والد ماجد ان دنوں حیدرآباد میں ملازمت کی غرض سے مقیم تھے۔ انہوں نے خط میں لکھا حضور سید العلماء نے کہ حضور سید شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علالت بڑھ گئی ہے، ہم لوگ نابالغ ہیں، بیعت کے لیے آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ حیدرآباد سے وہ اجازت نامہ خط کی شکل میں آیا۔ وہ خط لے کر حضرت سید العلماء جن کی عمر اس وقت 12-13 سال کی تھی، حضور تاج العلماء آپ کے ماموں سید شاہ محمد میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور انہیں خط پڑھ کر سنایا۔ تاج العلماء دونوں بھائیوں اور دونوں بہنوں کو لے کر مجدد برکاتیت حضرت سید شاہ اسماعیل حسن شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے، جو اس وقت ہری کوٹھی کے اندرونی دالان میں جنوباً شمالاً آرام فرما رہے تھے۔ حضرت نے چاروں کو بیعت فرمایا اور حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر اعلان فرمایا کہ یہ میرا جانشین ہوگا۔ حضور احسن العلماء کی والدہ محترمہ نے عرض کی کہ بھیا حضور تاج العلماء موجود ہیں تو یہ کیسے آپ کے سجادہ نشین ہوں گے؟ فرمایا بیٹی محمد میاں تاج العلماء میری نسل کے سجادہ نشین ہیں اور حسن میاں میری ذات کے سجادہ نشین ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آل مصطفیٰ یعنی حضور سید العلماء تم حسن میاں کا رشک نہ کرنا، تم کو تمہارا حصہ بڑے گھر سے ملے گا۔ حضور اشرف ملت فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چشم بصیرت کی یہ کرامت ہی تو تھی
کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حضور تاج العلماء کی اولاد زندہ نہ رہے گی، اور حضور حسن العلماء ان کی ذات کے سجادہ نشین بھی ہوں گے اور ان کی نسل کے بھی سجادہ نشین ہوں گے۔ اور ان کی چشم بصیرت نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ آج سے 14 برس بعد حضور سید العلماء کو بڑے گھر یعنی سید شاہ مہدی حسن میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سے سجادگی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور حسن العلماء کا بچپن بھی بڑا نرالا تھا۔ بچپن میں حضور حسن العلماء کا یہ معمول تھا، چونکہ رات کو ان کی والدہ کو بہت پیاس لگتی تھی، اس لیے وہ ان کی پلنگ کی پٹی کے نیچے کنویں سے تازہ پانی کھینچ کر لوٹے میں رکھ کر اسے ڈھک دیتے اور لوٹے کی ٹونٹی میں کاغذ کی گلوری لگا دیتے تھے تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر نہ جا سکے۔ ان کی اس عادت پر ان کی والدہ ان کو بہت دعائیں دیتی اور یہ ساری ماں کی دعائیں قبول ہوئی۔ حضور حسن العلماء بچپن کے زمانے میں بھی کھیل سے دور رہے۔ آپ نے جب سے شعور پایا تب سے ہمیشہ عبادت، ریاضت اور اپنے اسباق کے پڑھنے میں، حفظ قرآن میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔ حضور حسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ حضور حسن العلماء کو قرآن عظیم ان کی والدہ ماجدہ نے شروع کرایا تھا۔ 2 پارے آپ نے والدہ ماجدہ سے پڑھے، یہ بھی ہم سب کے لیے سبق ہے۔ آج ہمارے گھر میں عورتیں قرآن پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی۔ جب وہ پڑھنا نہیں جانتی تو بچوں کے تعلق سے کیا معلومات کریں گی کہ بچوں نے کیا پڑھا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلسل گھر میں دینی تعلیم کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے۔ دین سے دوری، تعلیمات سے دوری، اور اس میں زیادہ تر اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ ہمارے جتنے بھی اسلاف و بزرگان دین گزرے، ان کے تربیت کے پیچھے جہاں ان کے اساتذہ کا حصہ ہے، وہیں ان کے گھر کے والدین اور گھر کے ماحول کا بھی حصہ ہے۔ حضور حسن العلماء نے 2 پارے والدہ ماجدہ سے پڑھے اور بعد میں ماریرا کے مشہور حافظ سلام الدین قریشی مرحوم سے قرآن عظیم حفظ کیا۔ ان کے انتقال کے بعد باقی حصہ حافظ عبد الرحمن عرف حافظ کلدو صاحب مرحوم سے پڑھا۔ لگ بھگ 11 برس کی عمر میں حضور حسن العلماء حافظ قرآن ہو گئے، اور اس وقت آپ کے حفظ قرآن کی بڑی تقریب ہوئی۔ شیخ سیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت مدنی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، اصرار کر کے اپنی طرف سے حضور حسن العلماء کو دولہا بنایا۔ دولہا بنے، سحرے گائے گئے اور خوب جو ہے رشتہ داروں کی دعوت ہوئی۔ یہ اسی حفظ قرآن کی برکت ہے کہ حضور حسن العلماء نے اپنی مقدس زندگی میں بے شمار محرابیں سنائی۔ بمبئی میں دور تاریخی کے 2 جو ہے شبینے سنائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن عظیم کی وہ برکت تھی کہ زندگی کے آخری دنوں میں کبھی دنیاوی معاملات میں کوئی بات بھول جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن عظیم سینے میں جوں کا تو محفوظ تھا۔ حضور حسن العلماء صرف رمضان المبارک میں قرآن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ہمیشہ قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے۔ تلاوت کرتے وقت قرآن عظیم تو سامنے ہوتا، لیکن وہ روانی کے ساتھ پڑھتے جاتے اور بعد میں کئی صفحات ایک ساتھ پلٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور حسن العلماء کی پڑھائی کا سلسلہ آگے بڑھا۔ ان کے اساتذہ کرام میں حضور تاج العلماء، حضور شیخ العلماء مولانا غلام جیلانی علیہ الرحمہ، مفتی سندھ حضرت خلیل العلماء حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قادری برکاتی، حضور شیخ سیر سنت جیسے جلیل القدر علماء آپ کی اساتذہ میں ہیں۔ اور آپ کی ہمشیرہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور تاج العلماء فرماتے تھے حضور حسن العلماء کی ذہانت کے تعلق سے کہ حسن میاں کی ذہانت کیا پوچھتی ہو، میں ایک
پیج سبق پڑھاتا ہوں اور وہ اسے فوراً یاد کر لیتے ہیں اور زیادہ سبق کی فرمائش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! استاذ بھی بے مثال تھے تو شاگرد بھی بے مثال تھے۔ حضور حسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد خانقاہ کی وہ ذمہ داری جو ہے سپرد آپ کے ذمہ ہوئی، اور حضور حسن العلماء نے باقاعدہ سجادہ نشین اور صدر کمیٹی درگاہ شاہ برکت اللہ اور متولی مسجد برکاتی ہونے سے بہت پہلے خانقاہ کی مسجد برکاتی کا مسلح سنبھال لیا تھا اور سلسلے وعظ بھی شروع کر دیا تھا۔ حضور تاج العلماء نے شروع میں حضور حسن العلماء کو وعظ کہنے کے آداب سکھائے، اور پھر مسجد برکاتی کے ممبر سے حضور حسن العلماء نے زندگی کے آخری دنوں تک جمعہ کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹے بیان کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس آدھ گھنٹے بیان میں قرآن عظیم، حدیث پاک، فقہی مسائل بیان فرماتے اور موجودہ مسائل پر بھی روشنی ڈالتے، مقتدیوں کو ہر طرح سے مسائل سے آگاہی فرماتے۔ یہ سلسلہ 54 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضور سید ملت حضرت نظمی صاحب فرماتے ہیں کہ 54 سال اسی منبر سے درس دیا تھا دین حق کا، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، حسن میاں کی بات کرو۔ اور حضور اشرف ملت فرماتے ہیں درگاہ و مسجد سے لے کر خانقاہ و مہمان خانہ 54 سال کی محنت پیم حسن میاں پھر یاد آئے۔ اللہ اکبر! انہیں اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے عشق کی حد تک محبت تھی۔ اردو کے اور شعراء کی اشعار بھی حضور احسن العلماء کو پسند تھے۔ کبھی کبھی وہ خاندان والوں کے درمیان بیٹھ کر گفتگو کے بیچ بیچ انوری، خاقانی، سودا، میر اور ماریرا کے شعراء کے اشعار بھی حسب موقع پڑھتے۔ میر تقی میر کے اشعار انہیں بہت پسند تھے، لیکن شاعروں میں انہیں سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا دیوان ہدایت بخشش جو ہے وہ یاد تھا، بلکہ وہ ہدایت بخشش کے حافظ تھے، اور جب اعلیٰ حضرت کے اشعار سناتے تو اس وقت ان کا انداز ہی نرالا تھا۔ کبھی کبھی فرماتے سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کبھی فرماتے کہ سنو بریلی والا کیا کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ کر وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار سناتے۔ اعلیٰ حضرت کی اشعار کی تشریح کرنا حقیقت میں انہی کا حصہ تھا۔ وہ شاعر کلام رضا تھے، انہیں اعلیٰ حضرت کے اشعار پر ایک اتھارٹی کی حیثیت حاصل تھی۔ اللہ اکبر! جب اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تو پہلے چشم و چراغ خاندان برکات اس انداز سے جو ہے آپ اعلیٰ حضرت کو یاد فرماتے۔ اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت اور اہل سنت کے علماء، ان سب سے ان کی بے مثال محبت تھی۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ حضور حسن العلماء تو خود بھی بڑے تھے، مگر اصاغر نوازی، چھوٹوں پر شفقت اور علماء کی توقیر، یہ حضور حسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص قصہ تھا۔ حضور حسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کن کن جو ہے چیزوں سے نوازا تھا، اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ حضور شارع بخاری حضرت نائب مفتی اعظم ہند مفتی شریف الحق صاحب
قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ان کے اندر جو علماء نوازی کا وہ سلسلہ تھا اور وہ چیزیں تھیں، سبحان اللہ، جسے کم ہی لوگوں میں دیکھا جاتا ہے۔ حضور شارح بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس عہد کے پیروں کے برخلاف علماء کا ان کے شایع نشان پورا احترام فرماتی۔ عرس مبارک میں یہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا کہ عرس مبارک کے اجلاس عام میں حضور احسن العلماء خود اور خاندان کے تمام افراد زمین پر ہوتے اور علماء کرام کو احسن العلماء تخت پر بٹھاتے۔ یہ شان تھی سرکار حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں سے آپ کو نوازا تھا۔ حضور امین ملت کے خلیفہ حضرت مولانا شہاب الدین قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ 1973 میں حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے لکھیم پور حیدرآباد میں تشریف لائے۔ آپ کا پہلی مرتبہ آنا ہوا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ حیدرآباد کی بستی میں آل رسول خاندان برکات کے چشم و چراغ تاجدار ماہرہ حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے۔ ادھر کافی مہمان کھانا کھا چکے تھے اور ادھر حضور مولانا شہاب الدین قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ سے کسی نے عرض کی، حضور ابھی تو آدھے سے زیادہ مہمان باقی ہیں اور حال یہ ہے کہ کھانا بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں میں ادھر ادھر انتظام کے لیے بھاگ رہا تھا، حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی اور آپ نے بلایا، فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کیوں تمہارا رنگ جو ہے فک پڑ گیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ مولانا صاحب نے ابھی تو سوچ رہے تھے کہ کس الفاظ سے میں حکایت بیان کروں، بس مؤدبانہ انداز میں کہا، حضور ایسا ہوا ہے۔ حضور احسن علماء نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لنگر اور غوث و خواجہ کا لنگر ہے جس میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تم کیسے برکاتی ہو؟ پہلی بار انتظام کر رہے ہو اس لیے ڈرتے ہو۔ لو یہ جو ہے میری چادر وہ روٹیوں پہ ڈال دو اور یہ میرا رومال ہے بچے ہوئے شوربے پر ڈال دو اور نیچے سے نکال کر کھلاتے رہو اور کوئی چیز کی تیاری مت کرنا، بس اسی میں سے سب کو کھلاتے رہو۔ سبحان اللہ، کتنا خیال ہے حضور حسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے مریدین کا کہ ذرہ برابر پریشانی نہیں دیکھنا چاہتے۔ فرماتے ہیں اب اس کے بعد کیا تھا، بس حضور حسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چادر مبارک روٹیوں پہ پڑی ہوئی ہے، بچے ہوئے شوربے پر رومال ہے، اسی سے نکالتے جا رہے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو کھلاتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ سب نے کھا لیا، کسی چیز کی انتظام کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ معلوم یہ دیگ میں سے شوربہ کہاں سے آ رہا ہے، روٹی کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مرشد برحق کا یہ جملہ تھا کہ یہ شاہ برکت اللہ کا لنگر ہے، غوث و خواجہ کا لنگر ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ جب
اس کے بعد سب کو کھلا دیا، اور اس کے بعد دیکھا گیا تو جتنا کھانا تھا وہ ویسے ہی موجود تھا۔ چلتے وقت حضور حسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مولانا میرا رومال اور چادر تو لاؤ۔ اللہ اکبر! مولانا شہاب الدین دوڑے گئے اور ساتھ میں منتظمین بھی تھے، سب دیکھ سے رومال اور روٹی اور چادر ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں، حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جتنا کھانا اس وقت تھا وہ ابھی بھی موجود تھا۔ سبحان اللہ! یہ حضور حسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کے یہاں تشریف لے گئے تھے لکھیم پور حیدرآباد، اس وقت وہاں پر جب حضور حسن العلماء کے رات میں سونے کا انتظام کیا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور حسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے مچھردانی چارپائی پر بچھائی جا رہی ہے۔ سرکار حسن العلماء نے فرمایا کہ بس اسے ہٹا دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرض کی حضور بہت زیادہ مچھر ہیں اور بہت زیادہ کاٹتے ہیں۔ حضور حسن العلماء نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا یہ ہمیں نہیں کاٹیں گے، ہم نے ان سے صلح کر لی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیر و مرشد کی زبان سے نکلنا تھا کہ مولانا شہاب الدین فرماتے ہیں ہم نے بھی سب نے مچھردانیاں ہٹا دیں۔ 3 دن تک حضور حسن العلماء رہے، مگر مچھروں نے، حالانکہ مچھر دکھتے تھے مگر کسی نے کسی کو نہیں کاٹا، حضور حسن العلماء کو تو نہیں کاٹا، مگر ہاں کسی جو ہے لکھیم پور حیدرآباد کے ایک بچے کو بھی نہیں کاٹا۔ جب حضور حسن العلماء 3 دن کے بعد تشریف لے گئے، اس کے بعد مچھروں نے 3 دن کا جو انتقام لیا ہے، مولانا فرماتے ہیں وہ کاٹا ہے، اس طرح کاٹا ہے۔ کہا میرے بچے کہنے لگے کہ حضرت یہ وہی مچھر تو ہیں جو ابھی 3 دن پہلے وہی تھے، کاش آپ حضرت سے کہتے کہ ہماری بھی صلح کروا دیتی۔ اللہ اکبر! حدیث پاک میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ حضور حسن العلماء کی وہ شان ہے، وہ قدرت ہے، اور یہ قدرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں سلسلے قادریہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ سب قادری فیض ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دلہا تیرا۔ حضور حسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے عبادت گزار اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے تھی۔ حضور اشرف ملت فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب رات 3 ساڑھے 3 بجے میری آنکھ کھلتی تو اس کی وجہ وہ آواز ہوتی تھی جو والد کریم کا معمول تھا۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ حضور حسن العلماء بالغ ہونے سے پہلے ہی باجماعت نماز کے پابند ہو چکے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ ہاسپٹل میں اپنے وصال سے 2-3 دن پہلے تک بیٹھ کر نماز ادا فرمائی، اور جناب عبدالعزیز سنی سے فرمایا کہ بھائی گواہ رہنا ہم نے اس وقت کی نماز بھی پڑھ لی ہے۔ عبادت و ریاضت میں حضور حسن العلماء اپنے اسلاف کے نمونہ تھے۔ وہ مجمع البحرین تھے، وہ شریعت و طریقت کے جامع تھے، جہاں انسان اور علماء فضلاء حضور حسن العلماء کی بارگاہ سے فیض پاتے تھے، وہاں اس زمانے کے جنات بھی حضور حسن العلماء سے فیض پانے کے لیے آتے تھے۔ حضور اشرف ملت فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر میں گرمی زیادہ تھی، حضور حسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا بھاری ہاتھ میری گردن میں ڈالا اور مجھے سلایا۔ کہا مجھے نیند نہیں آتی تھی، مگر فرماتے کہ تھوڑی دیر قیلولہ کر لو، سو جاؤ۔ کبھی کبھی میں سرک کر کے نکلنے کی کوشش کرتا، آپ کی نیند بڑی کچی ہوتی تھی، پھر ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ کہتے ایک دن ایسے سویا ہوا تھا کہ اوپر کی چھت پر ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی مٹی کا گارا بنا رہا ہے اور کوئی مزدور صحیح کر رہا ہے، حالانکہ اوپر کوئی مزدور نہیں تھا، اور جہاں سے جانے کا دروازہ تھا وہ دروازہ بھی بند تھا۔ مزدور کہاں سے آئے؟
کہا مجھے ڈر ہوا، میں نے حضور حسن علماء کو جگایا، والد ماجد کو جگا کے کہا اوپر آواز آتی ہے۔ حضور حسن علماء نے فرمایا ارے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ ہمارے قدیمی جنات ہیں، پرانے جنات ہیں جو یہاں رہتے ہیں، سو جاؤ۔ کہا اس کے بعد کہاں سے نیند آنی ہے، بس ڈر لگنے لگا۔ کہا جب بیدار ہوئے تو فرماتے ہیں کہ جنات سے تھوڑی ڈرا جاتا ہے، جنات سے کہیں کوئی ڈرتا ہے؟ کہا یہ پرانے ہمارے خاندان کے وہ جن ہیں جو کبھی کبھی جو ہے لڑکوں کے درمیان اور طلباء کے درمیان بیٹھ کر کے درس بھی حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اشرف ملت نے ایک پیارا جملہ کہا، اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس وقت حسن علماء نے فرمایا تھا کیا جناتوں سے کہیں ڈرا جاتا ہے؟ حقیقت یہی ہے، ڈرنے کی بات جناتوں سے نہیں بلکہ آج جنگلی صفت رکھنے والے انسانوں سے ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، حضور حسن علماء کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔